بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکہ میں رہتا تھا اس نے پوچھا کہ آج تمہارے کہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو اس یہودی نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے اور اس کے کندھے کے پاس بطور علامت ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ لوگ اس بات سے بہت حیران ہوئے۔ جب واپس لوٹے تو معلوم ہوا کہ آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ تو قریشی اس یہودی کو لے کر عبداللہ کے ہاں پہنچے اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو دیکھا اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی تو غم و ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کاٹی، ان کے کان میں اذان کہی اور پھر ان کو سفید کپڑا پہنایا۔ اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور بدن اطہر تمام علائشوں سے پاکیزہ تھا۔ جب عبد المطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو بہت خوش ہوا اور فرمایا میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا اللہ کی وحدت کا اقرار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ حضرت حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے عبداللہ اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گاؤں سے نکلیں اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اس غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے دودھ پیتے بچوں کو گود لیں گے اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گے، اور وہ خشک سالی کا سال تھا۔ سب لوگ بارش کی امید میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے نڈھال تھی، مشکل سے قدم اٹھاتی تھی اور میرا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا بچہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی کہ چلو اس کا دودھ سہارا بن سکتا۔ ہزار خرابیوں کے باوجود میں حلیمہ مکہ پہنچی اور میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باپ کا سایہ ہی نہ تھا، تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آئی، مگر رات کو شوہر سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، صبح ہمارا قافلہ واپس جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اس یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ شوہر نے بھی حمایت کی اور کہا مجھے امید ہے اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے راحت اور آرام سے رات بسر کی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے بھر گیا، اور حضرت حلیمہ اپنی ہم سفر عورتوں کے ساتھ واپسی کے سفر کی داستان سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز رفتار ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی اور باقی تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی برکت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے اور وہاں پہلے ایسی خشک سالی تھی کہ کوئی پتہ تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشک سالی کے باوجود جنگل سے خوب پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی واپس آتی اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی۔ تو لوگ چرواہوں کو کہتے کہ تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں کھاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔